آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی اور ان کے کام کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جن کا نام شاید فوراً ذہن میں نہ آئے جب ہم مشہور ترین تاریخی ناموں کا سوچیں۔ جی، لیکن ان کے بغیر اسلامی تاریخ اور خاص طور پر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اہم حصہ شاید ہم تک اس طرح نہ پہنچ پاتا۔ ہم بات کر رہے ہیں عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی۔ بالکل، اور ان کا تعارف صرف یہ نہیں کہ وہ عظیم صحابی الزبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے، بلکہ ان کی اصل شناخت جو زیادہ اہم ہے وہ شاید پہلے باقاعدہ مسلمان مورخین میں سے ایک ہونے کی ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ آج جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ عروہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کے دوسرے نمایاں افراد سے، جیسے ان کے بھائی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو قیادت اور سیاسی میدان میں بہت آگے تھے، ان سے کافی مختلف راستہ چنا۔ انہوں نے علم کو اپنی زندگی کا محور بنایا۔ جی ہاں، اور خاص طور پر آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ نادر معلومات، وہ تفصیلات حاصل کیں جو آج سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا بنیادی ستون ہے۔ تو آئیے اس غیر معمولی شخصیت، اس تابعی کی زندگی، ان کے شعوری فیصلوں اور ان کی علمی میراث کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ عروہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش کا سال عام طور پر 23 ہجری کے آس پاس مانا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آخری دور یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بالکل ابتدائی دور؟ جی بالکل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا۔ وہ صحابی نہیں تھے بلکہ تابعی تھے۔ تابعی یعنی وہ شخصیت جس نے کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، ان سے علم حاصل کیا ہو۔ درست، اور ان کی جو ابتدائی زندگی تھی وہ گزری جسے ہم دور فتنہ کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے درمیان اندرونی خلافشار اور آزمائشوں کا زمانہ۔ اور لگتا ہے انہوں نے ان آزمائشوں کو بہت قریب سے بھی دیکھا۔ جی، وہ خود ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے محاصرے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اوہ! کہ کیسے ایک باغی نے خلیفہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے بڑے بھائی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری سے آگے بڑھ کر اس حملاور کو وہیں قتل کر دیا۔ اور عروہ وہاں موجود تھے۔ جی، وہ نوعمر تھے، جوش میں آ کر چلا اٹھے کہ میرے بھائی نے اسے مار ڈالا، جس پر باغیوں نے انہیں پکڑ لیا تھا مگر پھر چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ تو اس دور کی پوری تصویر کشی کرتا ہے، اور بھائی کے کردار کی بھی۔ بالکل، اور یہیں سے ان دونوں بھائیوں کے راستوں کا فرق بھی آپ دیکھیں نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ شجاعت، قیادت، عملی سیاست کے میدان میں گئے۔ جی، وہ اس میدان کے شہسوار بنے، جبکہ عروہ رضی اللہ عنہ نے بہت شروع سے ہی علم اور تحقیق کی راہ کو اپنایا۔ اس حوالے سے وہ کعبہ کے پاس والا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ہاں، وہ 4 نوجوانوں والا، ہم عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی مصعب رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الملک بن مروان اور خود عروہ جب وہ اپنی اپنی تمنائیں بتا رہے تھے۔ جی، عبداللہ نے حرم کی حکومت مانگی، مصعب نے عراق کی، عبد الملک نے تو پوری سلطنت مانگ لی۔ اور جب عروہ کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں عالم بنوں، لوگ مجھ سے دین سیکھیں اور میں ان دنیاوی جھگڑوں سے، ان حکومتوں سے الگ رہوں۔ یہ تو بڑی غیر معمولی خواہش تھی اس ماحول میں۔ اور یہ صرف خواہش نہیں تھی بلکہ ایک سوچا سمجھا، ایک شعوری فیصلہ لگتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جنگ جمل کا موقع آیا تو کم عمری کی وجہ سے عروہ اور ایک اور نوجوان عالم تھے ابو بکر بن عبد الرحمن، ان دونوں کو لڑائی میں حصہ لینے سے روک دیا گیا۔ اچھا۔ عروہ نے بعد میں خود اس بات کا ذکر کیا کہ انہوں نے جنگ پر علم کو ترجیح دی، یعنی وہ اس فیصلے پر خوش تھے۔ اور ان کے والد حضرت زبیر کا بھی تو ذکر آتا ہے کہ وہ انہیں علم کی تلقین کرتے تھے۔ جی ہاں، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود 10 مبشرہ میں سے تھے، وہ انہیں بچپن میں نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا علم حاصل کرو، آج تم قوم کے چھوٹے ہو، کل بڑے بنو گے، اور ایک جاہل بوڑھے آدمی میں بھلا کیا خیر ہو سکتی ہے۔ اور انہوں نے والد کی اس نصیحت کو واقعی اپنایا۔ پوری طرح علم کے حصول میں ایسی محنت کی، ایسی لگن دکھائی کہ ان کا شمار مدینہ کے 7 فقہا میں ہونے لگا۔ وہ 7 شخصیات جو اس دور میں مدینہ میں فتویٰ اور فقہ کے سب سے مستند مراکز سمجھے جاتے تھے۔ بالکل،
ان کی علمی حیثیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بعد میں سرکاری سطح پر حدیث جمع کرنے کا عظیم کام شروع کیا، جی امام زہری، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عروہ کو علم کا ایک ایسا سمندر پایا جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ یقیناً، خاص طور پر اس ابتدائی دور میں جب علم و حدیث اور فقہ کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ اور اس سمندر کا آپ نے شروع میں اشارہ کیا، ایک بہت بڑا اور منفرد ذریعہ ان کی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ جی ہاں، یہ ان کی سب سے منفرد خصوصیت تھی، جہاں دوسرے لوگ حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ بھی اجازت لے کر پردے کے پیچھے سے سوالات کرتے تھے۔ وہیں عروہ کو اپنی خالہ کے گھر میں براہ راست رسائی حاصل تھی۔ امام زہری ہی بتاتے ہیں کہ مدینہ میں مختلف صحابہ کے علمی حلقے تھے، کوئی وراثت کے مسائل کا ماہر تھا، کوئی فقہ کا، لوگ اپنی ضرورت کے مطابق جاتے۔ اچھا، لیکن عروہ ان سب سے علم حاصل کرنے کے بعد روزانہ حضرت عائشہ کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس بیٹھتے، براہ راست گفتگو کرتے۔ یہ تو ایک ایسی قربت تھی جو خالہ بھانجی کے رشتے کی وجہ سے ہی ممکن تھی شاید۔ بالکل، اور انہوں نے اس قربت کا بھرپور علمی فائدہ اٹھایا۔ اور اسی بے تکلفی، اسی روزانہ کی نشست اور برخاست کا نتیجہ تھا کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نہایت ذاتی، گھریلو، روزمرہ کی تفصیلات محفوظ ہو گئیں جو شاید کسی اور ذریعے سے ممکن ہی نہ تھیں۔ جی، عروہ براہ راست پوچھتے تھے حضرت عائشہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیسے وقت گزارتے تھے، ان کی عادات کیا تھیں، عبادات کا انداز کیسا تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ کوئی مثال؟ جیسے وہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی زوجہ محترمہ کو بوسہ دیا اور پھر وضو کیے بغیر نماز ادا کی۔ جب عروہ نے پوچھا کہ وہ کون تھیں تو حضرت عائشہ مسکرا دی۔ جس کا مطلب واضح تھا کہ وہ خود تھیں۔ جی، تو یہ اس قربت کی نوعیت تھی۔ واقعی یہ قربت علم کا خزانہ ثابت ہوئی، اور خود حضرت عائشہ کو ان پر کتنا اعتماد تھا۔ بہت زیادہ۔ وہ فرماتی تھی کہ مجھے عروہ پر رشک آتا ہے، کاش میں اپنا سارا علم اس کے سینے میں منتقل کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کہتی تھی کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو مجھے اطمینان ہے کہ عروہ کی وجہ سے میرا علم ضائع نہیں ہوگا۔ اور عروہ خود کیا کہتے تھے؟ عروہ کا اپنا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے کوئی 4 سال پہلے انہیں یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ خالہ کے پاس علم کا جو خزانہ ہے وہ انہوں نے مکمل طور پر حاصل کر لیا ہے۔ اس رشتے کا ایک اور پہلو بھی تاریخ میں محفوظ ہے، وہ عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ۔ ہاں، وہ ناراضگی والا۔ جی، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے دوسرے بھانجے عبداللہ ابن زبیر سے کسی بات پر سخت ناراض ہو گئیں۔ غالباً عبداللہ نے ان کے بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے پر کوئی بات کہہ دی تھی۔ حضرت عائشہ اتنی ناراض ہوئیں کہ قسم کھا لی کہ وہ عبداللہ سے کبھی بات نہیں کریں گی۔ اور عبداللہ جو اپنی خالہ سے بہت محبت کرتے تھے اور جن کی وجہ سے حضرت عائشہ ام عبداللہ کہلاتی بھی تھیں، وہ بہت پریشان ہوئے۔ جی، بہت پریشان ہوئے۔ کئی لوگوں سے سفارش کروائی مگر حضرت عائشہ اپنی قسم پر قائم رہیں۔ پھر آخرکار کیسے صلح ہوئی؟ آخرکار عبداللہ نے 2 بزرگ صحابہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد لی۔ وہ دونوں پہلے اندر گئے، پھر عبداللہ چادر اوڑے ان کے پیچھے داخل ہوئے اور سیدھا جا کر خالہ سے لپٹ گئے اور رونے لگے، معافی مانگنے لگے۔ حضرت عائشہ بھی رو پڑیں اور انہیں معاف کر دیا، لیکن قسم توڑنے کے کفارے میں انہوں نے 40 غلام آزاد کیے۔ 40 غلام؟ جی، اور وہ بعد میں بھی جب اس قسم کو یاد کرتی تو رو پڑتی تھیں کہ انہوں نے اتنی سخت قسم کیوں کھائی تھی۔ اس سے ان رشتوں کی گہرائی اور محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ عروہ نے حضرت عائشہ سے صرف علم ہی نہیں، فصاحت و بلاغت بھی سیکھی۔ بالکل، وہ خود کہتے تھے کہ میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر فصیح و بلیغ انسان نہیں دیکھا۔ وہ ہر موقع پر برمحل شعر کہہ دیتی تھیں۔ خود عروہ کی گفتگو میں بھی وہی شائستگی اور ادبی چاشنی تھی۔ تو علم کا تو یہ عالم تھا، لیکن ان کی ذاتی زندگی، ان کی عبادت گزاری کیسی تھی؟ وہ بھی کمال تھی۔ علم کے ساتھ ساتھ تقوی اور عبادت میں بھی وہ ایک مثال تھے۔ ان کے بیٹے ہشام بن عروہ، جو خود حدیث کے بڑے امام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد کا معمول۔
جی، وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد روزانہ قرآن مجید کا چوتھا حصہ دن میں مصحف سے دیکھ کر تلاوت کرتے۔ 1/4 قرآن روزانہ؟ ہاں، اور پھر رات کو تہجد کی نماز میں وہی چوتھائی حصہ زبانی پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! دن میں دیکھ کر رات میں زبانی؟ اور حیران انگیز بات یہ ہے کہ یہ معمول انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس رات بھی نہیں جس رات ان کی ٹانگ کاٹی گئی۔ یہ استقامت تو ناقابل یقین لگتی ہے۔ بالکل، اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ تقریباً سارا سال ہی روزہ رکھتے تھے، سوائے عیدین اور ایام تشریق کے۔ اچھا؟ جی، اور ان کی سخاوت کا انداز بھی بڑا منفرد تھا۔ مدینہ کے قریب ان کا ایک باغ تھا، جب پھل پک جاتے تو وہ باغ کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھلوا دیتے واہ! اور اعلان کرواتے کہ آؤ، کھاؤ، پیو اور ساتھ بھی لے جاؤ۔ وہ کہتے تھے کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں ان لوگوں جیسا نہ ہو جاؤں جن کا ذکر سورۃ القلم میں ہے، جنہوں نے غریبوں کو محروم رکھنے کی کوشش کی تھی اور اللہ نے ان کا باغ جلا دیا۔ یہ تو بڑی گہری سوچ ہے۔ ان کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ وہ صبر آزما واقعہ، ان کی ٹانگ کا کاٹا جانا ہے۔ بلا شبہ وہ اموی خلیفہ تھے عبد الملک بن مروان، ان کی دعوت پر دمشق جا رہے تھے۔ جی۔ راستے میں ان کے پاؤں میں کوئی تکلیف شروع ہوئی جو بڑھتے بڑھتے گینگرین کی شکل اختیار کر گئی، گوشت سڑنے لگا۔ اللہ رحم کرے۔ اور اس زمانے میں تو علاج بھی۔ جی، طبیبوں نے فوری طور پر ٹانگ کاٹنے کا مشورہ دیا، ورنہ زہر پورے جسم میں پھیلنے کا خطرہ تھا۔ اور بے ہوشی کا تو کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اینستھیزیا تو نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ شاید کوئی نشہ آور چیز، شراب وغیرہ پلا دی جائے تاکہ درد کم محسوس ہو۔ مگر انہوں نے سختی سے انکار کر دیا، فرمایا کہ میں اللہ کی حرام کردہ چیز سے شفا طلب نہیں کروں گا۔ پھر کیا حل نکالا؟ پھر انہوں نے ایک عجیب بات کہی، فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں اور خاص طور پر جب سجدے میں جاؤں، اس وقت تم لوگ اپنا کام کر لینا۔ نماز میں؟ جی، کیونکہ اس حالت میں میرا رابطہ اپنے رب سے ہوتا ہے اور مجھے دنیا کی پرواہ نہیں رہتی۔ یہ سن کر تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا تعلق تھا ان کا نماز سے؟ ان کے والد بھائی سب نماز کی حالت میں شہید ہوئے؟ بالکل، اور روایت میں آتا ہے کہ جب آرے سے ہڈی کاٹی جا رہی تھی، تکلیف کے آثار چہرے پر تھے، مگر ان کے منہ سے اف تک نہ نکلی اور انہوں نے نماز مکمل کی۔ سبحان اللہ! لیکن آزمائش یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اسی سفر میں جب وہ خود اس شدید تکلیف سے گزر رہے تھے، ایک اور ثانیہ بھی پیش آیا۔ جی، ان کے ایک بیٹے محمد جو ان کے ساتھ تھے، وہ شاہی استبل دیکھنے گئے، جہاں ایک سرکش گھوڑے نے انہیں ایسی لات ماری کہ وہ موقع پر ہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ہی وقت میں 2 صدمے، اپنی ٹانگ بھی گئی اور جوان بیٹا بھی۔ جی، جب عروہ کو ان کے بیٹے کی شہادت کی خبر دی گئی تو ان کا جو رد عمل تھا وہ تاریخ میں صبر و رضا کی ایک لازوال مثال ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کمال ضبط سے پہلے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کو دیکھا، پھر بیٹے کی وفات کی خبر سنی اور فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، میرے 4 اعضا تھے، تو نے ایک لے لیا تو 3 باقی چھوڑ دیے۔ اللہ اکبر! میرے کچھ روایتوں میں 4 کچھ میں 7 کا ذکر ہے۔ بیٹے تھے، تو نے ایک واپس لے لیا تو باقی میرے پاس ہیں۔ اور پھر انہوں نے دعا مانگی۔ جی، وہ دعا، اللہم ان کنت ابتلیتا فقد عافیتا وان کنت اخذتا فقد ابقیتا۔ اے اللہ، اگر تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو اس سے پہلے تو نے عافیت بھی بہت دی ہے، اور اگر آج تو نے مجھ سے کچھ لیا ہے تو اب بھی بہت کچھ باقی چھوڑا ہے۔ یہ صبر کا وہ مقام ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین۔ اسی موقع پر ایک شخص ان کے پاس تعزیت کے لیے آیا تھا۔ غالباً انہیں تسلی دینے کے لیے اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ اچھا، کیا واقعہ تھا؟ اس میں بتایا کہ وہ اپنے قبیلے کا سب سے مالدار اور کثیر الاولاد شخص تھا، مگر ایک سیلاب آیا جو اس کے تمام گھر والے اور سارا مال و سامان بہا لے گیا، سوائے ایک اونٹ اور ایک چھوٹے بچے کے۔ او خدایا! پھر وہ اونٹ بھی بھدک کر بھاگ گیا۔ جب وہ اسے پکڑنے گیا تو پیچھے سے بھیڑیا اس کے اکلوتے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب وہ پلٹا تو اسی بھاگے ہوئے اونٹ نے اسے ایسی لات ماری کہ اس کی بینائی بھی چلی گئی۔ اس کا مقصد شاید یہ بتانا تھا کہ دنیا میں مصائب صرف انہی پر نہیں آتے اور دوسروں کی آزمائشیں بعض اوقات کہیں زیادہ شدید ہوتی ہیں۔ جب فتنوں کا دور گزر گیا اور عبد الملک بن مروان خلیفہ بن گئے تو انہوں نے عروہ رضی اللہ کے ساتھ کیسا سلوک رکھا؟ کیونکہ ماضی میں تو آل زبیر رضی اللہ اور بنو امیہ میں کافی کشمکش رہی تھی۔
جی، لیکن عبد الملک نے عروہ کا بہت احترام کیا۔ وہ ان کے علم، تقوی اور غیر سیاسی حیثیت کا بہت لحاظ کرتے تھے۔ شاید اس میں ان کی پرانی جان پہچان کا بھی دخل ہو، جو مدینہ میں طالب علمی کے زمانے میں تھی۔ اور یہی تعلق پھر سیرت نگاری کے لیے اہم ثابت ہوا؟ بالکل۔ عبد الملک بن مروان اکثر عروہ کو خط لکھ کر دینی مسائل، فقہی آراء اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، غزوات وغیرہ کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اور عروہ جواب دیتے تھے؟ جی، تفصیلی جوابات لکھتے تھے۔ یہی خطوط دراصل سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی جانے والی اولین باقاعدہ تحریروں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو بعد کے مورخین نے ان سے استفادہ کیا؟ بہت زیادہ۔ بعد کے عظیم مورخین جیسے ابن اسحاق، واقدی، ابن سعد، ان سب نے اپنی سیرت کی کتابوں کی بنیاد بڑی حد تک عروہ کی انہی روایات اور تحریروں پر رکھی۔ اسی لیے انہیں پہلا مورخ یا سیرت کا پہلا مدون، کمپائلر کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، بجا طور پر جیسا امام زہری نے کہا تھا کہ وہ علم کے سمندر تھے، تو وہ وسعت ہی تھی جس نے انہیں آنے والے مورخین کے لیے بنیادی ماخذ بنا دیا۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں وہ مدینہ سے کہیں اور منتقل ہو گئے تھے؟ جی، وہ مدینہ کے کچھ بدلتے ہوئے حالات اور بعض اموی گورنروں کے رویوں سے کچھ دل برداشتہ ہو کر مدینہ سے کچھ فاصلے پر وادی القریٰ کے علاقے میں منتقل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے کیا کیا؟ وہاں ایک پرسکون جگہ پر اپنا ایک رہائشی قلعہ نما گھر بنوایا، جو قصر عروہ کے نام سے مشہور ہوا۔ کہتے ہیں اس کے آثار آج بھی ہیں، اور ایک کنواں بھی کھدوایا، بئر عروہ، جس کا پانی اپنی مٹھاس کے لیے مشہور تھا۔ مقصد شاید یہی تھا کہ فتنوں سے دور رہ کر علم اور عبادت میں زندگی گزاریں۔ جی، لگتا تو یہی ہے۔ یکسوئی کے ساتھ علم کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ سن 94 ہجری میں۔ یہ سال اسلامی تاریخ میں سنۃ الفقہا یعنی فقہا کا سال کہلاتا ہے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ اس ایک سال میں مدینہ کے کئی نامور فقہا اور علماء یکے بعد دیگرے وفات پا گئے تھے۔ عروہ بھی انہی میں سے ایک تھے۔ ان کی وفات کیسے ہوئی؟ جمعہ کا دن تھا، وہ اپنے معمول کے مطابق روزے سے تھے۔ دن کے آخری پہر میں طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو گھر والوں نے روزہ توڑنے کا مشورہ دیا۔ مگر انہوں نے انکار کر دیا؟ جی، انکار کر دیا اور فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ آج میں جنت کے ٹھنڈے پانی سے افطار کروں گا۔ اور پھر؟ اور روایت کے مطابق مغرب سے کچھ ہی دیر پہلے روزے کی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ تھے عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، ایک عظیم تابعی، جلیل القدر عالم، فقیہ اور مورخ، جنہوں نے ایک انتہائی ہنگامہ خیز دور میں تلوار اور اقتدار کے بجائے علم، تحقیق اور تدریس کا پرامن راستہ چنا۔ اور خاص طور پر اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے ملنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انمول خزانوں کو اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ بلا شبہ ان کی زندگی علم سے غیر معمولی محبت، عبادت میں کمال استقامت، شدید ترین آزمائشوں پر صبر جمیل اور تاریخ نویسی میں اولیت کا ایک روشن باب ہے۔ وہ حقیقت میں ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کی تفصیلات کے درمیان ایک بہت ہی معتبر اور کلیدی پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی، ان کی جمع کردہ روایات آج بھی حدیث اور سیرت کی بنیادی کتابوں کی زینت ہیں۔ اور آخر میں ایک نکتہ جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، عروہ نے جس طرح براہ راست سیاسی کردار سے گریز کیا، اقتدار کی کشمکش سے دور رہے اور علم کی حفاظت، تدوین اور اسے اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، جی، اس طرز عمل کا طویل المدتی اثر کیا ہوا؟ کیا علم کی خاموش، غیر سیاسی خدمت بعض اوقات ظاہری قیادت اور اقتدار سے بھی زیادہ پائیدار اور گہرے نقوش چھوڑ جاتی ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔